ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سب تعریفات کے لائق، تمجیدات کے، تحمیدات، عبادات کے لائق خالق ارض و سما، حاجت روا، مشکل کشا،
سب تعریفیں اسی کے لیے۔ درود و سلام ہادی دو جہاں، رہبر انسانیت، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ کے سامنے سورہ الحشر کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، جن میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ سورۃ الحشر کی ان 2 آیات سے قبل اللہ مسلمانوں کو فتوحات یہودیوں پہ دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس بات سے باخبر کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مومنو، اللہ کی نعمتیں لے کر، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فتوحات لے کر کہیں مجھے بھول نہ جانا، اپنے خالق کائنات کو فراموش نہ کر دینا۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص، ہر جان دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز آخرت کو کل کہا ہے۔ کل وہ ہے جو آج کا سورج غروب ہو جائے تو کل آ جاتی ہے۔ آخرت بظاہراً لمبی ہے، لیکن اس کو اللہ نے کل سے تعبیر کیا ہے کہ زندگی اتنی مختصر ہے۔ آخرت وہ ایسے ہے جیسے کل آپ دیکھتے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص، ہر جان، یہاں لفظ نفسن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر جان، ہر شخص، کوئی بھی ہو، وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ، دوبارہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہاں 2 بار ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو۔ پہلی بار ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، رب سے ڈرو، اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کرو۔ دوسری بار اس بات کا تکرار اس لیے لائے کہیں بھول نہ جانا کہ تمہارے اعمال سے اللہ باخبر نہیں، کہیں اس بات کو ذہن میں نہ لانا کہ اللہ ہمارے اعمال کو جانتا نہیں۔ واتقوا اللہ، اس بات سے ڈر جانا، یہ سوچ تمہارے ذہنوں میں نہ آئے کہ اللہ تمہارے لیل و نہار کو نہیں جانتے، اللہ تمہاری خلوت اور جلوت کو نہیں جانتے، اللہ تمہاری تنہائیوں کو، تمہاری نشست و برخاست کو نہیں جانتے۔ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو رب کو خبر ہے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، لوگوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ دراصل رب کو بھلا کے انہوں نے نقصان رب کا نہیں کیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے انجام کی فکر نہیں کی، اپنی آخرت کی فکر نہیں کی۔ اولئک هم الفاسقون، یہ نافرمان ہیں، یہ فاسق ہیں۔
کنہوں نے رب کو بلا دیا؟ منافقین نے اللہ کو بلا دیا۔ ان منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو بھول گئے۔ یہود و نصارہ نے اپنے اللہ کو بلا دیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ نے جو نصیحتیں یہود و نصارہ کو کی تھیں وہ نصیحتوں کا ایک حصہ بھول گئے۔ آپ ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ ہم تو ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان کا راہ دکھا جن پہ تیرا ہی نام ہے، غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پہ تیری ناراضگی ہوئی، جن پہ تیرا غضب ٹوٹا، ولا الضالین، تیری راہ کو بھولے ہوئے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ اللہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ولا تکونوا، آپ ان جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بھلا دیا۔ دراصل وہ اپنے انجام کی فکر نہیں کرتے، اپنے انجام سے بھول گئے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں مختلف کیلنڈر رائج ہیں، ہر قوم اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے اپنے ماہ و سال کا حساب کرتی ہے۔ زندہ قومیں اپنے ماہ و سال کا اہتمام کرتی ہیں۔ پہلے بعض اقوام نے اپنے کیلنڈر اپنے بادشاہوں کے بڑے بڑے واقعے سے شروع کیا۔ یہودیوں نے اپنے کیلنڈر کا آغاز بیت المقدس کی ویرانی سے شروع کیا۔ عیسائیوں نے اپنے کیلنڈر کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کیا، اور عربوں نے اسلام کی آمد سے پہلے واقعہ فیل، جو ابابیل کے لشکر رب نے بھیجے تھے اور ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ نے تباہ کیا تھا، عربوں نے اس واقعے سے اپنی تاریخ کا آغاز کیا۔ پھر جب اسلام آیا، میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مورخین نے، تاریخ دانوں نے حضور کی زندگی بیان کی۔ کچھ سال ہجرت سے پہلے، کچھ سال ہجرت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ اسلامی سال کا کیلنڈر انہوں نے بنایا، اور سب سے پہلے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کہلایا۔ ہمارے پاکستان میں، دیگر ممالک میں عیسوی کیلنڈر رائج ہے۔ اس کے حساب سے ہمارے دفاتر، ہمارے ملازمین، ہمارے کاروبار چلتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اس آخرت کو بھول گئے؟ رب کے پیغام کو بھول گئے؟ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ نے تو ان لفظوں کو بولنے سے منع فرمایا جن میں گستاخی ہوتی ہے۔ آج مسلمان تیاری کر رہے ہیں، نئے سال کی مبارک کے میسج آ رہے ہیں، نئے سال کی مبارک ہوگی، اور نیو ایئر نائٹ منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہوٹل بک ہو رہے ہیں، راتوں کو جاگا جائے گا، چراغاں ہوگا، جشن ہوگا کہ نیا سال آ گیا، تمہیں مبارک ہو۔ بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے، یہ مبارک کا مقام نہیں، بلکہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی تجھے تیری عمر کی ایک اور گھٹا دی، تیری زندگی کا سال ایک اور کم ہو گیا۔ یہ دیکھ، تیری زندگی کی
عمارت کی ایک اینٹ گر گئی، تیری زندگی کا سال کم ہو گیا، رب تعالیٰ اسی چیز کی فکر ہمیں دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، اور انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کی زندگی کے ایام ایسے گزرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، زندگی کے اندر مجھے کبھی ندامت نہیں ہوئی، میں اس دن سب سے بڑا پریشان ہوتا ہوں جب زندگی کا ایک دن میری زندگی میں گزر جاتا ہے، سورج چڑھتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن اس دن میں رب کی عبادت نہیں کرتا، یا کچھ نہ کر سکوں، یا میں اپنی آخرت کے لیے تیاری نہ کر سکوں۔ مجھے سب سے بڑی ندامت، سب سے بڑا نقصان اس دن ہوگا جس دن میں آخرت کے لیے تیاری نہ کر سکوں۔ اسی چیز کی دعوت تو اللہ دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو رب سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا۔ زندگی کے ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عیسائیوں کے مذہب کے مطابق 25 دسمبر کو، لیکن سال کی مبارک 31 دسمبر کو۔ یہ کتنا فرق ہے۔ عیسوی کیلنڈر 526 عیسوی میں بنایا گیا، اگر نئے سال کی مبارک ہے تو پھر 25 دسمبر کو ہونی چاہیے۔ 25 دسمبر کو جب سال ختم ہوتا ہے، سال اس وقت منایا جاتا ہے، عید 25 دسمبر کو منائی جاتی۔ اسلام ہمیں ان باتوں سے منع کرتا ہے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، رب تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنت تیار کیا ہے، اور جنت میں وہ شخص جائے گا جو اس کا نفس پاک ہوگا، اپنے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 76 میں، جنات عدن، ایسی جنات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ جنت کن کو ملے گی؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ انعام انہیں ملے گا جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے دل کو پاک کیا۔ نفس تو ہے نا سب چیزیں کوئی جڑ، جس کا نفس پاک ہو گیا وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے قد کا لفظ بول کر تاکید فرما دی، شک نہیں، افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اس نفس کو دبا دیا، اس کے اندر چھپی ہوئی نیکی کی صلاحیتوں کو چھپا دیا، جس نے اس نفس کو نیکی کی صلاحیت اور اس کے اندر فطرت کو ابھرنے نہ دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ 3 قسم کے نفس ہیں رب نے انسان کے اندر رکھے، یعنی یہ سمجھئے کہ 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ پہلا شخص جو رب کی یاد کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اخلاق استعمال کرتا ہے، اور انسان اچھی گفتگو کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور نیک لوگوں کے واقعات پڑھتا ہے، قرآن کا ترجمہ سیکھتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، اس کے روح کو تازگی ملتی ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے،
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، جن کے دل رب کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں رب کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. یہ وہ دل ہیں، اللہ سب مومنوں کو نصیب فرمائے. نماز پڑھی، روح کو تازگی ملی، ماں باپ سے محبت سے ملا، روح کو سکون ملا، کسی غریب کی مدد کر دی، دل کے اندر خوشی محسوس کی، کسی بے سہارا کا سہارا بن گیا، دل مطمئن ہو گیا. یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دوسرا نفس لوامہ، جو انسان سے غلطی سرزد ہو جائے، انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، اس کے ہاتھ اور زبان سے غلطی ہو جائے، اس کا دل ملامت کرے کہ تجھ سے غلطی ہو گئی، غلط کام کر بیٹھا، تیری شیان شان نہیں تھا، تجھے جچتا نہیں تھا، تیرے لائق نہیں تھا یہ کام کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس نفس کا ذکر فرماتے ہیں، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نہیں میں قسم اٹھاتا ایسے نفس کی جو لوامہ، ملامت کرنے والا. وہ بھی اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ نے مومن کے سینے میں رکھا ہوا ہے. رب کا ذکر کرتا ہے تو دل مطمئن ہوتا ہے، غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. تیسرا نفس امارہ ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، نیکی کی اور بدی کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر نیکی بھی رکھی ہے، فجور بھی رکھا ہے. اور نفس امارہ انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، رب کا باغی بناتا ہے، شیطان کا دوست بناتا ہے، قرآن سے نیکی سے دور بھگاتا ہے، عبادت سے خدمت سے دور لے کر جاتا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یوسف علیہ السلام کا قول یہاں ذکر فرمایا، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا. انسان کا نفس ایسا ہے جو برائی کو لگاتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پہ رب رحمت کر دے وہ بچ جاتا ہے. عقل مند کون ہے، سیانہ کون ہے؟ نفس تو ہے، لیکن معاشرے کے اندر سینسیبل پرسن کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ ہمارا معیار اور ہے، رب کا معیار اور ہے، معاشرے کا معیار اور ہے. ہم عقل مند اسے کہتے ہیں جو صاحب جائیداد ہو، اولاد والا ہو، سٹیٹس والا ہو، بات کرے تو کسی کو لاجواب کر دے، سیاست کے تھڑے پہ بولنے والا ہو، کسی کو بات نہ کرنے دے، عقل مند ہو، کاروبار چمکتا ہو، اس کی دکانیں فیکٹریاں ہوں، بچے پڑھے لکھے ہو، معاشرے کے اندر سٹیٹس ہو، چودھری آدمی ہو، ہمارے نظر میں عقل مند وہ ہے. آخرت کی فکر ہو نہ ہو، اولاد نمازی ہو یا نہ ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ عقل مند ہے. لیکن رب کا بنایا ہوا معیار اور ہے. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. حدیث بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں، انصار میں سے ایک صحابی آیا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا حضور فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَى، ہمیں بتائیے اقیس، مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے، مومنوں میں سے سب سے سیانہ کون ہے؟ نفس بھی ہے ملامت والا، نفس بھی ہے انسان کا مطمئن ہونے والا، نفس امارہ کا بھی حامل ہے، لیکن سیانہ کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا و اکثرہم لاستعداد لما بعدہ، جو موت کو زیادہ یاد رکھنے والا اور کل کی تیاری کرنے والا. اور واقعی معاشرے کے اندر ہم اسے سیانہ کہتے ہیں جو کل کے لیے جوڑ کے رکھتا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، برے حالات کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں سیانہ بندہ ہے، اسے برے وقت کے لیے کوئی بینک بیلنس رکھا ہوا ہے، کوئی پیسہ رکھا ہوا ہے. یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، آنے والے موسم کے لیے اس نے تیار کی.
کہتا ہے یار بچے کی شادی کرنے سی کب سے محنت کی ہے، دیکھو کتنی پیارا میں نے بچے کا فرض ادا کر دیا ہے. ہم اسے تھپکی دے کے کہتے ہیں یہ عقل مند شخص ہے جس نے بچے کے فرائض کے لیے کافی سالوں سے سوچ رکھا تھا. ہم سمجھتے ہیں یہ شخص سیانہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کرنے والا، کل آنے والے کے لیے کچھ جوڑنے والا، یہ سب سے عقل مند ہے. بھائیو، سال گزر گیا، لیکن سال گزر کر ہم خوش ہوں یا فکر مند ہوں، ہمیں غم لگ جانا چاہیے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے. ہمیں فکر لگ جانی چاہیے ہم اپنے قبر کے قریب پہنچ گئے. ہمیں اس بات کا ڈر لگ جانا چاہیے ہم بڑھاپے کے قریب پہنچ گئے. کل بچے تھے جوان ہو گئے، جوان تھے بوڑھے ہو گئے، کل بال کالے تھے اب سفید ہو گئے. اب ہم کتنی تیزی سے آگے جا رہے ہیں. ہمیں تو اس بات کی فکر کرنی چاہیے. مبارک کس بات کی؟ بھائی تمہیں مبارک ہو کس بات کی؟ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے ہم نے کیا کیا. سب سے عقل مند وہ ہے جو سوچے ہم نے کیا کیا. بڑا بڑا سرمایہ علم والا ہونے کے باوجود بھی صحابہ کی زندگی دیکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5,500 حدیثوں کے حافظ اور راوی ہیں. میرے مصطفیٰ کی مجلس اور محفل میں حدیثیں سننے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حضور کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے والے، زندگی کی آخری سانسیں ہیں، گھر والے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور زارو قطار رونا شروع کر دیا. پوچھا یا ابا ہریرہ لما تبکی، ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا ما ابکی علی دنیاکم ھذہ، تمہاری یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اس وجہ سے نہیں رو رہا، ولیکن ابکی علی بعد سفری و قلت زادی، میں اس لیے رو رہا ہوں سفر لمبا ہے زاد راہ بہت تھوڑا ہے. ساری زندگی حضور کی سامنے اپنے زانوے تلمس طے کرنے والے، حدیث کی خدمت کرنے والے، اصحاب صفا کی مجلس میں بیٹھنے والے، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھنے والے، لیکن جاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ اس لیے رو رہا ہوں قلت زادی و بعد سفری، سفر لمبا ہے کرایہ بہت تھوڑا ہے، کمائی کی نہیں. اسی بات کی دعوت اللہ دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے آپ نے کیا تیار کیا، ذرا دھیان مار. ابھی آج مجھے موت آ جائے میں رب کو منہ کیا دکھاؤں؟ یہ سوچ، اس سوال کا جواب ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچ. اگر ابھی آج میری آنکھیں بند ہو گئی، میرے گبارے سے ہوا نکل جائی، اگر آج میری چارپائی کے آس پاس میرے رشتہ دار احباب رونا شروع کر دیں اور اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کھڑا کر کے پوچھے، کوٹ رادا کشن کے مبارک مسجد میں جمعہ پڑھنے والے ماں بہن بیٹی جوان بوڑھے سن، اللہ پوچھے بتا میرے لیے کیا کر کے آیا، ہمارے پلے ہے کیا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کی ہے. فرمایا جب دن چڑھتا ہے، سورج چڑھتا ہے تو دن انسان کو کہتا ہے آدم کے بیٹے تیری زندگی میں نیا آیا ہوں، میں تیرے عمل کا گواہ بن کے آیا ہوں، مجھ سے فائدہ اٹھا لے، میرے اندر کچھ کر لے تاکہ تیرے حق میں اچھی گواہی دے دوں، کچھ تو کر لے. میری زندگی میں جو بھی دن آتا ہے مجھے دعوت دیتا ہے انسان اٹھ اپنی آخرت کے لیے تیار کر، مجھے فارغ نہ رہنے دے. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اے غافل، تجھے یہ گھڑیال دیتا ہے منادی، ایک گھڑی تیری عمر سے اور گھٹا دی اس گھڑیال نے. بڑی تیزی سے دن چل رہے ہیں، یہ راتیں یہ دن یہ تمہیں سبق دیتے ہیں، لیل و نہار چلتے رہتے ہیں. دو ہی چیزیں ایسی ہیں آ جائیں واپس نہیں ہوتی،
ایک موت کا ٹائم آ جائے کبھی واپس نہیں ہوتا. زندگی کا جو سورج چڑھ جائے واپس نہیں ہوتا. دنیا کا مجھے کوئی ایسا کمپیوٹر دکھاؤ, مجھے دنیا کا کوئی ایسی ٹیکنالوجی دکھاؤ, مجھے دنیا کا کوئی ایسا نالج اور علم دکھا دو جو چلتے ہوئے کلاک کو روک سکے, چلتے ہوئے دن کو روک سکے. کوئی بتاؤ, دنیا میں جو دن آگے ہے کبھی واپس نہیں ہوگا. سورج چڑھ آیا ہے, یہ آگے جانے کے لیے آیا ہے, واپس آنے کے لیے آئے گا تو قیامت آ جائے گی. بھائی جب پتا ہے ہمیں اس چلتے گھڑیال کو کوئی واپس نہیں لا سکتا, چلتے کلاک کو کوئی روک نہیں سکتا. رب کا کلاک اور رب کے ٹائم چل رہا ہے. تو سویا ہوا ہے لیکن رب کی کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ تارے تمہیں سبق دیتے ہیں, یہ ڈوب گئے اپنے وقت پہ آئیں گے. تو بھی اپنی زندگی کے وقت سے فائدہ اٹھا. کبھی دن کو تو تارے نہیں دیکھتا, ان کا ٹائم رات کا ہے. جب رات آتی ہے تارے تب آتے ہیں. سورج تب نکلتا ہے جب رات چلی جاتی ہے. سورج وقت پہ آتا ہے. کبھی رات کے 12 بجے تو نے سورج نہیں دیکھا. زندگی تمہیں سبق دیتی ہے, دنیا کا لیل و نہار کا نظام تمہیں سبق دیتا ہے. انسان تیری جوانی کے دن, تیری زندگی کے دن گزر رہے ہیں بڑی تیزی سے. خوشی جشن کس بات کا, نیو ایئر نائٹ کس بات کی, ہیپی نیو ایئر کی مبارک کس بات کی, تجھے نیا سال مبارک ہو کس بات کا. اپنا اپنا وقت, یہ چلتا وقت تمہیں سبق دیتا ہے. انسان ایک وقت بڑا قیمتی ہے. دنیا کے ہیرے جواہرات چھن جائیں, کائنات کی سب سے بڑی دولت چھن جائے, سونا چاندی ہیرے چھن جائیں, واپس مل سکتے ہیں. زندگی کا وقت چھن جائے واپس نہیں مل سکتا. دولت چھن جائے مل سکتی ہے, زندگی اگر چلی جائے واپس نہیں آئے گی. ایک انسان جا رہا تھا 125 بائک لے کر, ڈاکوؤں نے بائک چھین لی. گھر آیا, باپ نے گلے سے لگایا, کہا بیٹا کوئی بات نہیں, مبارک ہو تیری زندگی بچ گئی. تیری زندگی ہے تو اللہ یہ اور دے دے گا. زندگی ہے تو سب کچھ ہے. مال چھن جائے مل جاتا ہے, زندگی چلی جائے پھر نہیں آتی. زندگی ایک بار ملتی ہے. اس لیے بھائیو اس ٹائم سے فائدہ اٹھاؤ. بہار اپنے موسم پہ آتی ہے. کبھی بہار کا پھل, بہار کے پھول آپ بہار کے موسم میں ہی دیکھیں گے. بہار اپنے ٹائم پہ آتی ہے, اور جب آ جائے خزاں کے موسم میں کبھی بہار نہیں دیکھو گے. گرمی کا موسم اپنے موسم پہ آتا ہے, رمضان مبارک اپنے موسم پہ آتا ہے, عید اپنے ٹائم پہ آتی ہے, سحری افطاری روزے نماز اپنے وقت پہ آتے ہیں. اگر آج کوئی شخص کہے کہ عشاء کی نماز میں ابھی پڑھوں گا, وہ وقت عشاء کا آئے گا. فجر کا ٹائم گزر گیا, تیری زندگی کے ایام ایسے گزر رہے ہیں, کچھ فائدہ اٹھا. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی پیاری صحیح بخاری میں, آذر اللہ الی امرئ, اللہ نے اس بندے کا عذر قبول نہیں کرنا. کس کا؟ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ. جو انسان بوڑھا ہونے کے قریب 60 سال کا ہو گیا, اب 60 سال کا ہو گیا ہے, ابھی زندگی میں سمجھ نہیں آئی میں نے کرنا کیا ہے, رب نے اس کا عذر قبول نہیں کرنا. 60 سال میں تجھے سمجھ نہیں آئی, 60 سال تو نماز پڑھی, تمہیں پتا نہیں میں رب سے بات کیا کر رہا ہوں, تمہیں پتا نہیں میں رب سے قیام میں کیا کہہ رہا ہوں, سجدے کے اندر سر رکھ کے رب سے بات کیا کرتا ہوں. 60 سال گزر گئے, رب سے تو نے باتیں کی 5 وقت کے وقت, لیکن تمہیں پتا نہیں میں نے رب سے باتیں میں کہا کیا ہے. اگر نہیں آپ نے سیکھا تو پھر
آذر اللہ الامرئن، اللہ نے اس بندے کا عذر قبول نہیں کرنا. اب سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اللہ میرے درمیان دوری ڈال دے، میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، کما بعدت بین المشرق والمغرب، جیسے مشرق اور مغرب دور ہے، مجھے میرے گناہوں سے دور کر دے. تمہیں پتا ہے تو کیا کہتا ہے رب سے؟ یہ پہلی دعا کے پہلے لفظ ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی، وضو کر کے رب کے گھر میں کھڑے ہو کے ہاتھ اپنے دل سینے پہ باندھ کے کہتا ہے اللہم نقنی من الخطایا، اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ جیسے میل سے کپڑا صاف کیا جاتا ہے نا، دھو دھو کے بلیچن ڈال ڈال کے، اللہ میرے دل کو مجھے گناہوں سے صاف کر دے. اتنی خوبصورت دعا ہے جوان. اللہ مغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، میری خطاؤں کو دھو دے پانی سے، اولوں سے، برف سے، جس طرح بے داغ اولے آسمان سے گرتے ہیں، اللہ میرے دل کو بے داغ کر دے. ایک دعا ہے، نماز شروع میں ہم پڑھتے ہیں دعا استفتاح. کیا آپ کو پتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ 60 سال کی عمر گزر گئی، جلسے سن سن کے، تقریریں سن سن کے، اور جلسے اور تقریریں مجال مسجد کے اندر کوئی بول سکے آپ کے سامنے، لیکن جب آپ سے ترجمہ پوچھا جائے، مولوی کو بات نہیں کرنے دینی، قاری صاحب آپ کے سامنے بول نہیں سکتے، لیکن ترجمہ سنا کے دکھاؤ. یاد رکھیں یہ زندگی کی جان مبارک ہے جس کی زندگی میں سرمایہ ہو، جس کی زندگی میں نیکیاں ہو، جن کی زندگی میں قرآن کا ترجمہ ہو، جن کی زندگی میں دین کا علم ہو، رب کی بندگی عبادت ہو، آخرت کا تقوی اور خوف ہو. اسے مبارک دو، تجھے مبارک ہو. کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا کرو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے زار و قطار رونے لگے. ساتھیوں نے کہا، صحابہ نے کہا رضوان اللہ علیہ مجمعین، یا امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا روتا ہوں، مجھے بہت کچھ یاد آ گیا. کہا کیا یاد آ گیا؟ کہا میں چھوٹا تھا، جوانی کا عالم تھا، بڑا ہوا اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اونٹ چرا کے گرمی کے اندر کھدر کا قمیص میرے گلے میں ہوتا تھا، میرا کرتا پسینے سے بھیگ جاتا، اونٹ چرا کے تھک جاتا، اس درخت کے نیچے آ کے لیٹ جاتا، پسینے سے ریت بھیگ جاتی. میرے والد کہتے او عمر تجھے اونٹ چرانے کا بھی نہیں پتا؟ اتنا تھک جاتا اور ریت بھیگ جاتی، مجھے کہتے عمر تجھے اونٹ چرانے کا بھی نہیں پتا. اب روتا اس لیے ہوں اللہ تیرا شکر ہے، اس قرآن کی برکت سے تو نے مجھے کتنی شان دے دی. میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد اگر نبی کی گنجائش ہوتی اللہ عمر کو بناتے. آج عمر 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آج امیر المومنین ہے، آج لوگ کفر مجھ سے ڈرتا ہے. کس وجہ سے؟ رب کے قرآن کی وجہ سے. کیا ہم نے یہ فکر کی ہے ہم وہ چیز حاصل کریں جس سے ہمیں عزت ملے، جس سے ہمیں مقام ملے؟ بھائیو یاد رکھیں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیجئے. اور زندگی یاد رکھیے یہ مغل بادشاہ آخری بہادر شاہ ظفر، یہ مغلیہ شہنشاہ کا آخری بادشاہ تھا. شہنشاہی کرنے والا افغانستان سے لے کر پاکستان، پاکستان سے انڈیا، بنگلہ دیش تک حکومتیں کرنے والا بہادر شاہ ظفر
کہاں مرا؟ میانمار کے ملک میں رونگیا کے چھوٹے سے قصبے میں جب آخری سانسیں نکل رہی تھی، پاس گھر کے 2-4 افراد بیٹھے تھے، 100 سال تک اس کی قبر کا پتہ ہی نہیں چلا۔ زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ ابھی تو کہتا ہے تمہیں مبارک ہو۔ ایک بہت بڑا دنیا کا امیر ترین شخص، اس نے سونے کی قبر اپنی ہاتھوں سے تیار کی۔ کہا جب میں مر جاؤں مجھے اس قبر میں ڈال دینا۔ جہاز کے اوپر پرواز کر رہا ہے، جہاز ٹوٹا، کریش ہو گیا، سمندر کے اندر غرق ہو گیا، اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلا، قبر بنی کی بنی رہ گئی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھ تو نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ برطانیہ کا ایک بادشاہ، ان کا بڑا امیر شخص دولت جمع کرتا ہے، کمرہ بھر گیا سونے کے سکوں کا، کمرے میں داخل ہوا، دروازہ لاک ہو گیا۔ اب دنیا کو پتا نہیں کہ ہمارا آدمی کہاں گیا، اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھاتا ہے، خون آلود انگلی سے دیوار سے لفظ لکھتا ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص آج اکیلا مر رہا ہے۔ اے انسان دیکھ تو نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا۔ وہی کامیاب ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ آج فائدہ اٹھا، تمہاری صحت ہے، تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔